یہ جو اصالِ ثواب کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھنے والے کو خود بھی ثواب ملتا ہے؟ جی اسی کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا۔ البتہ ماں باپ کو آٹومیٹکلی چاہے زندہ یا مردہ ہے اولاد کے ہر عمل کا ثواب ملتا ہے۔ میرے دوستو، ان جیسے جاہل عالم، کم عقل اور کم فہم کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، جن کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں اللہ تبارک و تعالی عالموں کو ان کے علم کے ساتھ اٹھا لے گا، اور باقی جو جاہل ہوں گے تو وہی فتوے جاری کریں گے اور وہ اپنی رائے کے مطابق جاری کریں گے، حالانکہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ باقی رہی کہ اصالِ ثواب کے بارے میں، ان کے راوی حضرت انس ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان جائے وہاں پہ صرف سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت کے طفیل قبرستان میں جس مردے کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ ایک اور بھی حدیث پاک ہے، حضرت عثمان بن عفان، آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد میں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردہ کو دفن کرنے کے بعد فارغ ہوتے تو آپ فرماتے، اس کے لیے دعائے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو، کیونکہ اس سے ملک الموت سوال کر رہے ہیں۔ ایک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، جن کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو وہاں 2 قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ ایک کو پیشاب کے قطروں کی وجہ عذاب دیا جا رہا ہے اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی منگوائی، یعنی ایک ٹہنی منگوائی، اس کو 2 حصے کیے، ایک پہلی قبر والے پہ رکھا اور ایک دوسری قبر پہ۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ تر رہے گی اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اگر ایک ٹہنی انسان کے عذاب میں تخفیف کا باعث بنتی ہے تو جو شخص قرآن پاک پڑھے گا بطریق اولا اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے عذاب میں